اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے آج 6 فروری بروز ہفتہ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ آل عمران آیا نمبر 190 سے لے کر 200 پر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے اللہ کو تب مانیں گے جب ہمارے لیے پہاڑ سونے کے بن جائیں اور فلاں فلاں قیمتی چیز ہمیں مل جائے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہے، اور اس طرح ہی ہے جس طرح آپ کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک یہ جو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں یعنی عدلنے اور بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اولی الالباب، جو عقل والے ہیں ان کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں، اور جو بے وقوف ہیں وہ اسی طرح ہی کرتے رہیں گے کہ جی فلاں چیز لاؤ فلاں چیز لاؤ۔ ہاں، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت مولا علی پاک پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، کہ وہ غور کرے کہ مجھے بنانے والا کون ہے۔ اچھا جی، تو نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جو عقل مند ہیں، بولیے۔ اب عقل مند کون ہے؟ تو ہم کوئی اپنی تعریف نہ کر لیں کہ جی فلاں بندہ عقل مند ہے، فلاں شعبے والے عقل مند ہیں۔ اللہ خود بتا رہا ہے، او میں تمہیں بتاؤں اصل عقل والے کون ہیں۔ الذین، عقل مند وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، بولیے، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اگر وہ اپنے پہلوؤں کے بل پر لیٹے ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بولیے، تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مجھے کھڑے ہو کر یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر یاد کرتے ہیں اور لیٹ کر، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ پہلا درجہ ہے نماز پڑھنے کا کھڑے ہو کر، کیونکہ مجھے یاد کرنا ہے۔ الذین یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، بولیے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو پہلا درجہ ہے کھڑے ہو کر پڑھنا۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے وقعودن، تو پھر بیٹھ کر پڑھ لیں، بولیے، پھر، اور اگر کوئی بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر بھی نماز ادا کر سکتا ہے، بولیے، وہ لیٹ کر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، یا مٹی نہیں ہے اور وہ پاک بھی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ آ کے نمازیوں کے درمیان کھڑا ہو جائے، نمازیوں کے درمیان آ کر، کہ گاؤں والوں میں یا معاشرے میں یہ نہ پتہ چلے کہ یہ بے نماز ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بغاوت ہے اللہ اور اس کے رسول کی کہ ہو مسلمان اور نماز نہ پڑھے، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ بے نمازی تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ تو کسی کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، جائے کہ چوڑے ہو کر معاشرے میں چلتے پھر رہے ہوں۔ اس لیے فقہا نے کہا کہ جو تیمم نہیں کر سکتا، مٹی وغیرہ نہیں ہے، پاک مٹی نہیں مل رہی، اور وضو وہ کر نہیں سکتا، غسل اس پر فرض ہے، وہ بھی آ کے کھڑا ہو جائے، اس کی ادا نہیں ہوگی، پر وہ بے نماز ہونے کی بےزتی سے تو بچ جائے گا نا، اپنی عزت کی خاطر ہی کھڑا ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا جی، عمران بن حسین، یہ سواد کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی، تو میں نے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا،
نماز کے بارے میں کہ یا رسول اللہ میں کھڑے ہو کر کیسے پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر تم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اگر تو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے۔ اچھا، ایک صحابی ایسے بھی آئے کہ جن کو مطلب ہے کہ نبینے تھے۔ کون تھے جی؟ اور بزرگ بھی تھے۔ پہلا عذر تو نبینا ہونا ہی بڑا تکڑا ہے، اور پھر بزرگ تھے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے شام کو لے آنے والا بھی کوئی نہیں اور لے جانے والا بھی کوئی نہیں، فجر میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ مجھے رخصت دے دیں، کیونکہ جب واپسی پہ لے جانے والا کوئی نہیں ہوتا تو مجھے بڑے ٹھڈے لگتے ہیں، بڑی ٹھوکریں لگتی ہیں اور میں بسا اوقات زخمی ہو جاتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ان کا عذر کتنا تگڑا ہو گیا۔ تو کیا میں عشاء اور فجر گھر میں پڑھ لیا کروں؟ تو میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھ لیا کرو۔ اب یہ چلے اور تھوڑی دیر گئے، آپ نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ۔ وہ واپس آئے، آپ نے فرمایا یار تو نے مسئلہ پوچھا، میں نے جواب دے دیا، ایک بات رہ گئی، یہ بتا کہ تجھے آذان کی آواز پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو پہنچتی ہے۔ تو فرمایا پھر تو گھر میں نہیں پڑھ سکتا۔ بولیے پھر تو گھر میں نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تارک جماعت ملعون، کہ جو جماعت کے ساتھ نہیں نماز پڑھتا یہ بھی لعنتی ہے، اور جو پڑھتا ہی نہیں وہ کتنا بڑا لعنتی ہے، اس کا حساب تو آپ خود لگا لیں۔ مگر جو صرف جماعت چھوڑ رہا ہے یہ لعنتی بنا بیٹھا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم ساہون، برباد ہو گیا وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ بولیے جو اپنی نمازوں سے۔ فویل للمصلین، ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اس میں نمازیوں کو پھینکا جائے گا۔ کن نمازیوں کو؟ الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کبھی پڑھی اور کبھی ایک پڑھ لی اور اگلی چھوڑ دی، فجر پڑھ لی تو ساری چھوڑ دی، عشاء پڑھ لی تو باقی ساری چھوڑ دی۔ اللہ کہتا ہے اس وادی میں پھینکوں گا جن سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو جو پڑھتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں وہ جہنم میں، جو پڑھتا ہی نہیں وہ کتنا بڑا رجسٹرڈ جہنمی ہے۔ پر اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس جہنمی کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس رستے پہ جا رہا ہوں۔ وہ اذان سن کے بھی آتا، اس کو ابا کہے نا نماز پڑھ تو وہ ابا ہی برا لگتا ہے، ماں کہے نماز پڑھتے اماں چنگی بولو تو صحیح، انہوں اماں نہیں چنگی لگتی، بہن بھائی چنگے نہیں لگتے کہ یہ مجھے نماز کا کیوں کہہ رہے ہیں۔ بہرحال نماز معاف، بولیے نا ذرا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمین آسمان کی پیدائش میں یتفکرون غور و فکر کرتے ہیں۔ بولیے غور و، تو پتہ چلا کہ موسموں کا علم بھی جائز ہے۔ جب غور و فکر کریں گے تو موسم سمجھ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بولیے۔ تو اس لیے موسم کا علم حاصل کرنا جائز ہے۔ بولیے جی موسم کا علم حاصل کرنا جائز ہے۔ سائنس کا علم حاصل کرنا بولیے ذرا جائز ہے۔ ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کچھ جائز ہے۔ پر ایک بات سن لیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین آسمان کی پیدائش میں۔ اللہ کی طرف ایسا غور و فکر کرنا جائز ہے؟ اے تے پوچھو کہ اے اللہ نے بنائی ہے، پر یہ نہ پوچھ لیا جی اللہ نے کنے بنایا ہے۔ اس پہ میں حدیث بیان کر چکا ہوں کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب یہ سوال ذہن میں آئے تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے علاوہ بھائی کچھ کرنے کی اجازت ہے نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ جب غور و فکر کرتے ہیں، اب آپ کہیں گے جی غور و فکر تو کافروں نے بڑا کیا ہے، جہاز بنا دیے، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، بڑی ترقی کر گئے، بہت زیادہ ترقی، موبائل آ گئے، سب کچھ آ گیا۔ تو بھائی اگر اندر ایمان ہو تو پھر یہ غور و فکر فائدہ دیتا ہے۔ اندر ایمان ہو تو پھر یہ غور و فکر فائدہ دیتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو بیت اللہ چ بھی مر جاوے تو جہنمی ہے، سمجھ رہے ہو جی؟ مسجد نبوی چ بھی مر جائے تھے۔ ہاں، مولانا طارق جمیل صاحب میں کہنے لگے جی فلاں گلوکارہ ساری زندگی گانے گائے تے مری 27ویں رات نو، تے میں کہ ابو جہل کہڑے مہینے چ مریا سی؟ جی ہاں، انہوں نے نام ہی لیا، میں نہیں لے رہا۔ او میں کیا تے ابو جہل کہڑے مہینے چ مریا ہے؟ بولو نا، رمضان شریف چ کہڑے مہینے چ مریا ہے؟ گل مہینے تے دن دی تے نہیں ہے نا جی، گل کوئی ذرا اعمال بھی تے ویکھے جانے نے، اور وہ تے ہے بھی شینی سی۔
صحابہ دی دشمن سی. تو عرض کر رہا سی وہ جب مومن غور و فکر کرتا تو پھر ایک بات بولتا ہے, ربنا ما خلقت ھذا باطلا ھذا باطلا, اے میرے رب یہ جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے کوئی شے بھی بیکار نہیں ہے. بولیے کوئی شے بھی بیکار ہے. سبحانک تو پاک ہے. فقنا عذاب النار, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. بولیے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو اس سے پتہ چلا کہ دین پر غور و فکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. بولیے بہت بڑی عبادت ہے. آج میں نے حدیث پڑھی ہے کہ ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی میرے دین پہ غور و فکر کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر عمل ہے. سبحان اللہ. تو ایک مسئلہ حل ہو گیا. اب دوسرا سن